بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سچی اور لازوال محبت کی ادھوری اور دل گرفتہ کر دینے والی داستان سناتے ہیں۔ شیریں فرحات، لیلا مجنوں، رومی اور جولیٹ اور اس طرح کی کئی محبت کی کہانیاں ہم سن چکے ہیں۔ شاہ جہاں نے ملکہ نور جہاں کے لیے محل بنوایا اور بھی کئی بہت سے قصے جو سچی محبت کرنے والوں کی داستانیں ہم سن چکے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ہارٹ پیلس کی، اور پیلس خود اپنے وجود میں ایک داستان ہے۔ یہ داستان ہے ایک سچا پیار کرنے والے انسان کی کہ کس طرح یہ عظیم الشان محل اس نے اپنی بیوی کے لیے تعمیر کروایا، اور پھر نہ تو وہ خود اس محل میں کبھی داخل ہوا اور نہ ہی اس کی بیوی اس محل میں کبھی آئی، اور یہ ادھورا محل خود اپنے وجود میں ایک داستان ہے۔ ہارٹ یعنی کہ دل۔ جی ہاں، اس پیلس کا نام ہارٹ کیسل رکھا گیا، اور یہ محل ایک جزیرے میں واقع ہے۔ اس محل کے ارد گرد پانی ہے اور یہ ایک بے حد شاندار محل ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز ٹورنٹو سے کیا۔ یہاں سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر تھاؤزنڈ آئی لینڈ ایک ٹاؤن ہے۔ وہاں ہم نے ایک ہوٹل میں کمرے لیے اور وہاں ہم نے رہائش اختیار کی۔ باہر جزیرے اور ہر طرف پانی نظر آتا تھا، اور یہ ہوٹل امریکہ کے بارڈر کے بہت قریب ہے۔ بس یوں کہیں کہ 20 منٹ کی ڈرائیو پر آپ امریکہ جا سکتے ہیں۔ بے حد پرسکون اور خوبصورت جگہ ہے۔ اس علاقے میں کل آبادی 5000 ہے۔ اس علاقے میں کسی قسم کا کوئی شور نہ تھا، اور وہیں سے ہم کروز کی طرف خود پیدل چلے گئے۔ وہیں سے بکنگ کروائی۔ ہمارا ارادہ کروز پر تمام جزیروں کی سیر کرنے کا تھا۔ کروز کا ٹکٹ $45 پر پرسن تھا، اور یہ کروز 3 گھنٹے کے لیے تھی۔ ویسے پورے دن کی کروز بھی تھی، جس کا کرایہ غالباً $100 یا $85 تھا۔ یہ کروز آپ کو تمام جزیرے دکھائے گی۔ اس میں 1865 جزیرے آتے ہیں، کچھ امریکہ میں اور کچھ کینیڈا میں ہیں۔ ہمارا کروز کا سفر تھاؤزنڈ آئی لینڈ کینیڈا سے شروع ہوا، اور فوراً ہی وہ ایریاز آ گئے کہ جس پر امریکہ کے جھنڈے لہرا رہے تھے، اور ہمارا سفر کینیڈا سے شپ کے ذریعے شروع ہوا، اور کینیڈا اور امریکہ کے بے انتہا خوبصورت جزیروں سے ہماری شپ گزرنے لگی۔ ایسے خوبصورت مناظر، ایسے نظارے کہ بیان سے قاصر ہیں۔ دریا کا پانی کہیں سبز، کہیں گولڈن اور کہیں نیلا ہو رہا تھا، اور کہیں پیلا۔ پہلی بار پانی کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھے۔ چھوٹے بڑے تمام جزیرے تھے، اور جزیروں پر لوگوں نے گھر بھی بنا رکھے تھے۔ اور پھر ہماری شپ ایک پیلس کے پاس رکی، اور شپ نے اس پیلس کا پورا چکر لگایا۔ وہ پیلس سانس روک دینے والا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر کوئی اس جزیرے پر ایسا عالی شان پیلس دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ساتھ ساتھ ہر جگہ کے بارے میں ہمیں بتایا بھی جا رہا تھا کہ جو شپ پورے دن کے لیے ہوتی ہے، وہ شپ اس پیلس یعنی کہ کیسل پر رکتی ہے، اور کیسل کے اندر کی سیر کرواتے ہیں، اور اس جگہ رکنے کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں امیگریشن بھی ہوتی ہے۔ مگر ہماری شپ نے باہر سے ہی اس کیسل کا چکر لگوایا۔ اور اس کیسل کی کیا دردناک، دکھ دینے والی کہانی ہے کہ وہ ہمیں بتائی گئی۔ یہ کیسل اس جزیرے کے بالکل سینٹر میں یعنی کہ درمیان میں واقع ہے۔ اس کیسل کو بولڈ کیسل اور ہارٹ آئی لینڈ
بھی کہا جاتا ہے۔ بولٹ کیسل اور ہارٹ آئی لینڈ کی کہانی ایک درد بھری کہانی ہے، ایک ایسی داستان کہ ایک پیار کرنے والے شوہر کی اپنی بیوی سے بے مثال محبت کی کہانی۔ جارج بولٹ پروشیا جرمن کے ایک شہر میں 1851 میں پیدا ہوا اور پھر مائیگریٹ کر کے امریکہ میں آیا۔ جب وہ امریکہ میں آیا اس وقت اس کی عمر 13 سال تھی اور اس کا تعلق ایک بے حد غریب گھرانے سے تھا۔ اس نے امریکہ میں اپنا کام ہوٹل کے کچن سے کیا۔ اس نے امریکہ میں اپنا کام ہوٹل کے کچن سے شروع کیا۔ صفائی اور کچن کا کام کرتے کرتے اس نے اپنا خود کا ہوٹل کا کام شروع کر دیا۔ اب وہ خود ہوٹلوں کا مالک اور صدر بھی تھا۔ نیو یارک کا ایک مشہور ہوٹل بھی اس نے خرید لیا۔ اس کے پاس اس قدر دولت تھی کہ وہ یونیورسٹیز کو ٹرسٹ دیتا اور بہت سے ادارے چلا رہا تھا۔ بولٹ بے حد ذہین اور محنتی آدمی تھا۔ وہ تصورات میں جو سوچتا اور جو خواب دیکھتا اسے پورا کر لیتا تھا۔ اس کی ملاقات لیوس سے ہوئی اور وہ لیوس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور پھر دونوں نے شادی کر لی۔ ان کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ جارج بولٹ اپنی بیوی کو ایک شہزادی اور ملکہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ دونوں گرمیوں کے موسم میں سیر و تفریح کے لیے کسی نہ کسی جزیرے میں جاتے اور اپنا وقت گزارتے۔ لیوس کو گرمیاں جزیروں پر گزارنا اچھا لگتا تھا اور اپنی بیوی کے شوق اور محبت کو دیکھ کر جارج بولٹ نے جزیرے پر ایک عالیشان محل بنوا کر بیوی کو تحفے پر دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ تحفہ جارج بولٹ ویلنٹائنز ڈے پر لیوس کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ 1899 میں جارج بولٹ نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور 1900 میں اس پر تعمیر کا کام شروع کرا دیا۔ کام بہت تیزی سے جاری تھا۔ یہ اس صدی کی ایک لازوال تخلیق تھی اور ایسا ڈریم ہاؤس اور ہارٹ پیلس جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دیکھنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جارج بولٹ نے یہ پیلس کس دل اور محبت کے ساتھ بنوایا ہوگا۔ اس میں 110 عالیشان کمرے ہیں۔ اور یہ ایک اس صدی کی لازوال تخلیق تھی۔ ارد گرد باغات، ملازموں کے لیے الگ محل، سوئمنگ پول، اپنی بجلی۔ جارج بولٹ بہت تیزی سے اس کیسل کو بنوا رہا تھا کیونکہ وہ ویلنٹائنز ڈے پر لیوس کو اس کا اپنا ڈریم ہاؤس تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ ابھی محل کا کچھ کام باقی تھا اور وہ دن بھی بہت قریب تھا کہ جب بولٹ کا خواب پورا ہوتا اور وہ یہ تحفہ اپنی بیوی کو پیش کرتا۔ اور اس میں تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا تھا کہ جنوری 1904 میں لیوس کا انتقال ہو گیا۔ جارج بولٹ کے لیے یہ ایک بے حد تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اس نے فوراً ٹیلی گرام کے ذریعے کیسل پر جو کام باقی تھا وہ رکوا دیا۔ اسی وقت کیسل پر 300 لوگ کام کر رہے تھے۔ سب نے اپنے اپنے اوزار وہیں پھینک دیے اور آئی لینڈ سے چلے گئے اور جارج بولٹ
اپنی بیوی کے بغیر اس کیسل کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی کے انتقال کے بعد نہ تو اس نے کبھی آئی لینڈ کا رخ کیا اور نہ ہی کیسل کی طرف کبھی پلٹ کر دیکھا، اور نہ ہی کیسل کا بقایا کام کروایا۔ ادھورے کیسل کی کہانی جارج بالٹ کی سچی اور ادھوری محبت کی داستان خود بیان کرتی ہے۔ اس درد اور رنج میں جارج بالٹ کا انتقال 1916 میں ہو گیا۔ 73 سال تک یہ کیسل اور اس کا نامکمل کام ایک ادھوری اور لازوال محبت کی داستان آندھیوں، طوفانوں اور برفباری میں ہواؤں میں فریادیں کرتی رہی۔ اس کے بعد 1977 میں یعنی کہ 1977 میں تھاؤزینڈ آئلینڈ کی برج اتھارٹی نے اس کا چارج سنبھالا اور پھر نئے سرے سے اسے ٹورسٹ کے لیے آراستہ کیا گیا۔ اس میں 110 کمرے، میوزیم اور اس کی 6 منزلیں ہیں اور لوگوں کے دیکھنے کے لیے بے بہا چیزیں ہیں۔ اس میں 365 کھڑکیاں ہیں اور ہر کھڑکی سے بے حد خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں شاندار سوئمنگ پول بھی ہے۔ اس کی کئی منزلیں ہیں۔ اس میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ امیگریشن ہوتی ہے کہ یعنی پاسپورٹ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ امریکہ میں واقع ہے۔ جارج بالٹ اور لیوس کی ادھوری محبت کی طرح یہ ادھورا کیسل اپنے اندر ایک درد بھری داستان ہے۔ اسی لیے اس آئی لینڈ کو ہارٹ آئی لینڈ اور ہارٹ پیلس بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محل اس محبت سے بنایا گیا ہے اور پھر اللہ رب تعالیٰ کی بے نیازی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ سچ ہے، اللہ ہر جذبے سے بے نیاز ہے اور دنیا فانی ہے، چیزیں رہ جاتی ہیں اور انسان چلا جاتا ہے۔ دنیا کی دولت، خزانے بھی انسان کو اپنے اللہ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتے اور انسان جائے گا تو خالی ہاتھ۔ اللہ رب تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کے خزانوں کے ساتھ اپنے پاس بلائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ جو ویڈیو جو میں نے بنائی ہیں اسپیشل آپ لوگوں کے لیے بنوائی اور خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں، اور بہت ہی پیاری جگہ تھی اور بہت ہی اچھا نظارہ تھا، تو آپ بھی دیکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ Ici dans Lunéville et la transforma en paradis pour sa famille. C'est si romantique. Il fit façonner le littoral en forme de cœur et fit la commission d'un château de 6 étages de style Rhineland avec des grandes flèches et un point de vue. L'élégant porche voûté que vous pouvez voir est basé sur l'arc triomphatal. Le bâtiment juste derrière est Ulster Tower, la Playhouse. Cette structure conventionnelle et fantaisiste n'épargna aucune dépense sur cette île. Il avait beaucoup bu de présenter cet incroyable monument d'amour à sa femme.
Thousand Islands Bridge Authority prit la relève en utilisant les plans d'origine, des dessins et des matériaux abandonnés. Un nouveau projet d'amour se mit en place. Peu à peu, le château, les bâtiments qui l'entourent et le terrain furent complétés et restaurés. Un projet qui continue de nos jours, redonnant vie à cette merveille d'architecture. Tandis que le bateau fait le tour, cherchait une grande tour ronde. C'était censé être une volière pour oiseaux exotiques. Le bâtiment en pierre avec un pont arqué, la tour horloge, était censé être une centrale électrique. Puis de l'autre côté de l'île, vers les rouges accueillent les visiteurs du monde entier qui viennent rendre visite au château. De l'autre côté de l'île, ne manquez pas le hangar à bateaux géant sur Darby Island.